ہوتے ہیں جی تبرکات کیا ہوتے ہیں، منسوب چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ نسبت کیا ہوتی ہے. تبرک اور بس تقوی ہونا چاہیے، عبادت ہونی چاہیے، نیک نامی ہونی چاہیے. بالکل یہ ٹھیک ہے، اور انہی چیزوں کا اللہ کی بارگاہ میں مقام بھی ہے، مگر آپ سرے سے انکار تو نہ کر دیں. شاگرد استاذ کی چیزوں کو سنبھال کے اس لیے رکھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے یہ میرے استاذ کے استعمال والی چیزیں ہیں، ان سے مجھے استاذ کی خوشبو آتی ہے. تو جو بے ادب شاگرد ہوتا ہے وہ کبھی استاد کی چیزوں کو سنبھالتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کیا کرنا ہے ان چیزوں کو. مرید بھی اپنے پیر کی، اپنے شیخ کی چیزوں سے پیار اس لیے کرتا ہے کہ اس کو ان چیزوں سے، ان تبرکات سے اپنے مرشد کی جھلک نظر آتی ہے، خوشبو آتی ہے اس کو، اور وہ اس کو اپنے لیے سنبھال کے رکھتا ہے اور ان سے فیض اور محبت کو جلا بخشتا ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ نے بھی ان چیزوں سے پیار کیا ہے اور ان چیزوں کو سنبھال کے رکھا ہے اور اس کی تعلیم بھی دی ہے. بلکہ ایک دوسرے سے ملاقات کے موقع پر وہ ایک دوسرے کو یہ تعلیم کیا کرتے تھے کہ آنا بھائی کسی دن بیٹھیں گے، میں تمہیں یہ چیز دکھاؤں گا، میں تمہیں وہ چیز دکھاؤں گا تبرکات کے باب میں. تو ایک بات تو طے ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تبرکات ہے اور یہ منسوب چیزیں ہیں مبارک ہستیوں سے، تو ہمارے دلوں میں ان ہستیوں کا بھی ادب ہے اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے وابستہ ہر چیز سے محبت کرتے ہیں. تو جو بندہ انکار کر دیتا ہے وہ لا محالہ یہ تو کہہ رہا ہے نا کہ میں بس ان کو ایک حد تک مانتا ہوں، اس سے آگے یہ ساری چیزیں تو عام ہی ہوتی ہیں نا، ان کا کیا وجود ہے. نہیں، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں گیا تو میری ابن سلام رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے مجھے دعوت دی، کہا کہ میرے گھر آنا کسی دن، تو میں تمہیں نا دعوت دے رہا ہوں. دیکھیں نا، ہم اگر کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آنا، بیٹھنا، کھانا کھائیں گے، باتیں کریں گے. اور تو ابن سلام رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بردہ کو دعوت دیتے ہیں، دعوت کس طریقے سے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے پاس آنا، میرے گھر میں آنا، میں تمہیں اس برتن میں پانی پلاؤں گا جس برتن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا ہوا ہے. تو دیکھیں، شربت کا وہ تعارف دیتے، وہ کسی اچھی چیز کا تعارف دیتے، یا اس کے علاوہ کسی قیمتی چیز کا، مہنگی چیز کا ان کو تعارف، تمہیں یہ کھلاؤں گا، تمہیں یہ، برتنوں کی بات کون کرتا ہے؟ آپ نے کبھی کسی کو دعوت پر بلایا ہو تو اسے آپ کہیں کہ میں تمہیں جو ایک مہنگا سیٹ ہے، ڈنر سیٹ ہے، میں تمہیں اس میں کھانا کھلاؤں گا، تو وہ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دیکھیں، جب ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں، دعوت کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں میں تمہیں اس برتن میں پانی پلاؤں گا جس برتن میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک لب ہے مبارک جو ہے نا، اس برتن سے مس ہو گئے ہیں. تو اس برتن میں جب تم پانی پیو گے تو پھر محبت کا اور عشق کا کیا عالم ہوگا، محبت کو وجد نہیں ہو جائے گا. تو اور پھر کہتے ہیں تمہیں اس جگہ پہ بھی کھڑا کروں گا، اس جگہ پہ کھڑا ہو کر کے تم دو نفل پڑھنا جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی ہوئی ہے. میرے گھر میں وہ جگہ موجود ہے. سرکار ایک دفعہ تشریف لے گئے ہوں گے تو وہاں سرکار نے ان کے گھر میں نوافل ادا فرمائے، تو انہوں نے اس جگہ کو بھی اپنے لیے مبارک کر لیا، اس جگہ کو بھی مختص کر لیا کہ اس جگہ پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے نماز ادا فرمائی ہے، تو یہ جگہ بھی میرے لیے قیمتی ہو گئی ہے. حالانکہ جگہ زمین تو ساری ایک جیسی، لیکن پتہ کیا چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس برتن سے بھی پیار کر رہے ہیں. باقاعدہ اس برتن کے بارے میں سرکار کے دوسرے غلاموں سے یہ ان کو دعوت دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اس برتن میں پانی پلاؤں گا جس برتن سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا ہوا ہے، اور اس جگہ پہ کھڑا کروں گا جہاں سرکار نے نماز ادا فرمائی ہے. چلیں، یہ حضرت عبداللہ ابن سلام کی تو محبت ہے، وہ سرکار کے عشق میں جھوم رہے تھے. تو حضرت ابو بردہ کو کہہ دینا چاہیے تھا ابن سلام یہ کیا باتیں کر رہے ہو، ایسا تھوڑا ہوتا ہے. اسلام نے ہمیں کوئی یہ تعلیم تھوڑی دی ہوئی ہے، یا نبی علیہ السلام نے کسی موقع پر یہ تھوڑا فرمایا ہوا ہے کہ میں نے جس برتن سے پانی پی لیا اس کو سنبھال کے رکھ لینا، اس کو تبارک بنا لینا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سنبھال لینا اور لوگوں کو اس میں میرا نام لے کے پانی پلاتے رہنا، یا وہ جگہ. ایسا تو کہیں پر ہوئے تو پتہ کچھ ہر بات کتاب ہدایت کا اور فرمان اس کے اوپر مانگنا، کچھ چیزیں محبت کے نصاب میں بھی تو ہوتی ہیں نا. تو کبھی کبھی ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. بڑی بڑی مشکلیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبتیں ہیں یا حضور کے تبرکات ہیں، ان سے صرف پیار کرنے سے حل ہو جاتی ہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جس بندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب چیزوں سے پیار کیا، ان کا ادب کیا، ان کا حیا کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو آسان فرماتا ہے.